اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ علق کی پہلی 5 آیات کی تلاوت کی ہے۔ ان کا ترجمہ ہے: پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا، جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، اور سب سے پہلا جو کام فرشتے نے آ کے بتایا، اللہ کا جو پیغام دیا، وہ کیا تھا؟ پڑھو، اقرا، پڑھ۔ تو آپ نے فرمایا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ پتہ ہے آپ کو وہ نہیں پڑھے لکھے تھے، انہوں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ کہا پڑھ۔ انہوں نے پھر یہی کہا پڑھ، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، پڑھ اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ تو یہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ علم کی، پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے۔ اچھا، پڑھنے کے ساتھ ساتھ آگے کیا کہا ہے؟ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، یعنی پڑھنے کے ساتھ کیا ضروری ہے؟ قلم کا استعمال بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے میں آپ کو پہلے بتا رہی تھی کہ آپ جو بھی سنیں اس کو لکھنا شروع کر دیں، تبھی آپ سیکھنے کا پہلا جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں کہ جو سنیں اس کو لکھنا بھی شروع کر دیں، کیونکہ سب کچھ ہمارے ذہن میں نہیں رہ سکتا، کچھ نہ کچھ ہمیں لکھنا پڑتا ہے، پھر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ریکال ہو جاتی ہیں چیزیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے علم کی ضرورت اور اہمیت۔ اچھا، علم ہے کیا؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ علم ہے کیا۔ علم کا مطلب ہے جاننا، پہچاننا، کسی چیز کو کے بارے میں سیکھنا، اس کا نالج حاصل کرنا علم ہے۔ اچھا، علم کے بارے میں جو اس کے اور جگہ پہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم، کہ تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک علم کے بارے میں ایک اور بات پتہ چلی ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ، یعنی جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، ان کو اللہ کیا کرے گا؟ بلند درجے عطا فرمائے گا۔ یعنی علم والوں کے لیے کیا ہے؟ درجے، بلند درجات، بالکل۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا کہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سورہ زمر کی آیت ہے یہ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھو کیا علم رکھنے والے اور علم نہ رکھنے والے کبھی برابر ہو سکتے ہیں، کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ یعنی وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم نہیں دیا، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھا، اب ہاں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی تھی نا کہ دعا کیا کرو، کیا؟ قل رب زدنی علما، کہ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی ہمیں بھی یہ دعا مانگنی چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، یعنی علم ایسی چیز ہے کہ جس کے اضافے کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اچھا، اب ہمارے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو گیا ہوگا کہ وہ کون سا علم ہے جو اتنی فضیلت والا ہے نا؟ یعنی ہم بھی ظاہر جاتے ہیں اسکول، کالج، یونیورسٹی جاتے ہیں، تو وہ کون سا علم ہے جو اتنا فضیلت والا ہے؟ ہاں جی، تو اگر ہم دیکھتے ہیں نا کہ سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کو ایک مقصد دیا، کیا؟ کہ وہ بندگی رب کرے، ہے نا؟ جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا یہ اس کے بارے میں۔ تو اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ علم کی اتنی فضیلت ہے تو پتہ چلتا ہے کہ فضیلت والا علم اصل میں وہ علم ہے، وہ معلومات ہیں یا وہ جان پہچان ہے جن کے حاصل ہونے کے باعث انسان اپنا فریضہ بندگی بہتر طور پر ادا کر سکے۔ یعنی وہ والا علم جس سے اس کو پتہ چلے کہ وہ بندہ ہے اور بندہ ہونے کی حیثیت سے اس کو کیا کیا کام کرنے ہیں اور کس کس طرح انجام دینے ہیں۔ دیکھیں، دنیا کا کوئی کام بھی آپ علم کے بغیر، جانے بغیر کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کوکنگ ہی کرنی ہونا تو آپ کو اس کے بارے میں کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے، اس کی جان پہچان ہونی چاہیے۔
یا اگر آپ نے کوئی ڈرائیونگ کرنی ہے، ڈرائیونگ تو کافی مشکل چیز ہے، کچھ بھی آپ کو کرنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو، اس کے لیے اس کا علم ہونا ضروری ہے آپ کے لیے. اور پھر اگر آپ کو بندہ بنایا ہے دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا نائب بنا کے بھیجا ہے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سب سے بہترین مخلوق آپ کو بنایا ہے، تو کیا آپ کو ایسے ہی بھیج دیا ہے کہ آپ کو کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، کسی جاننے کی، کسی پہچاننے کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کو علم حاصل کریں، اور آپ کو، اور کس کے بارے میں، کہ وہ علم حاصل کریں جس سے پتہ چلے کہ میری حیثیت کیا ہے اس دنیا میں، اور مجھے اپنی اس حیثیت کو کس طرح اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے. مجھے جس کام کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے، مجھے وہ کام کس طریقے سے، آسان طریقے سے ادا کرنا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤں اور آخرت میں بھی اللہ کے ہاں سرخرو ٹھہروں؟ تو وہ والا علم ہی اصل میں فضیلت والا علم ہو سکتا ہے. لیکن اب ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ دنیا کا علم حاصل ہی نہیں کرنا ہم نے، یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دنیا میں جو علم، جو دنیا کا علم ہے نا، وہ بھی اصل میں وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہوئی ہیں ہمارے سامنے، جیسے سائنس ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرتے نا، ہے نا. تو وہ علم حاصل کرنا بھی بہت اعلیٰ درجے کا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو کوئی سائنسدان ہے یا کوئی جو کوئی یہ علم حاصل کرے وہ بالکل ہی کوئی فضول کام کرے، گناہ کرے، بالکل بھی نہیں. یا کوئی ڈاکٹر بن گیا ہے، لیکن یہ سارے کام اگر آپ سوچیں کہ ایک وہ انسان جو بہترین، جس کو اپنی بندگی کا احساس ہو اور جس کو پتہ ہو کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور اس کے ساتھ اس کا سارا وہ بھی علم ہو اور وہ حاصل بھی کرتا جائے، اور ساتھ وہ ڈاکٹر بھی ہو، تو وہ کتنا بہترین کام کر سکتا ہے. کر سکتا ہے نا. یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جو ڈاکٹر ہے وہ دین کا علم حاصل نہ کرے، یا جو دین کا علم حاصل کرے وہ ڈاکٹر نہ بنے. ایسا تو نہیں ہو سکتا، کوئی حد بدی تھوڑی ہے. یہ سارے علوم بہت بہترین ہیں، لیکن سب سے جو اشرف علم ہے وہ یہ لازم و ملزوم ہے، کیونکہ ہم کون ہیں؟ ہم بندے ہیں. اور جب بندگی کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ بندگی کا فریضہ ہم نے ادا کیسے کرنا ہے، ہمیں اس چیز کے بارے میں جانا ہی نہیں ہے، تو پھر ہماری حیثیت جانوروں جیسی ہے. بھلے ہم ڈاکٹر بن جائیں، بھلے ہم انجینئر بن جائیں، بھلے ہم سائنٹسٹ بن جائیں، کچھ بھی دنیا میں ہم بن جائیں، جب تک ہمیں اس حیثیت کا احساس نہیں ہے جس کام کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا گیا ہے، تو پھر سارا علم جو ہے وہ عبث اور فضول ہو جاتا ہے. پھر اسی علم کے بارے میں ایک اور جگہ پر اللہ نے فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے بندوں میں صرف علم رکھنے والے لوگ ہی اسے ڈرتے ہیں. کون ڈرتا ہے اللہ سے؟ جس کو علم ہوتا ہے. جس کو علم ہی نہیں ہے، جو جانتا ہی نہیں ہے، جس کو اللہ کی ذات کا ہی نہیں پتا، جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس دنیا میں وہ کس لیے آیا تھا اور اس کے بعد اس کے ساتھ کیا پیش ہونے والا ہے، وہ کیا ڈرے گا؟ اس کی زندگی کیسی گزرتی ہے؟ بالکل ایک جانور کی طرح، کیونکہ اس نے کس سے ڈرنا ہے؟ اس نے اپنی خواہش نفس یا لوگوں سے ڈرنا ہے، بس. اس کو اور کسی بات کا کوئی احساس نہیں. اب دیکھیں، اگر میں آپ کے سامنے کچھ احادیث رکھوں گی تو آپ کو احساس ہوگا کہ علم حاصل کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. پھر اس علم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ مقام اور مرتبہ دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص علم کی طلب میں کسی راہ پر چلا، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا. کہ جب وہ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے تو اس کے لیے کون سا راستہ آسان ہوگا؟ جنت کا. کتنی بڑی بات ہے. اور کثیر بن قیاس بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء کے پاس دمشق کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے ابو درداء، میں مدینہ الرسول سے آپ کی خدمت میں ایک حدیث کی خاطر حاضر ہوا ہوں جس کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے کہ آپ اسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور میں آپ کے پاس صرف اسی غرض کے لیے آیا ہوں، ایک حدیث کے لیے. حضرت ابو درداء سے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جو کوئی علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ پر چلا، اس کے سبب سے اسے جنت کی طرف جانے والی راہوں میں سے کسی راہ پر چلائے گا، اور فرشتے خوشی کے باعث طالب علم کے لیے اپنے بازو بچھا دیتے ہیں. کتنا زیادہ آنر ہے. اور عالم کے لیے بخشش مانگتے ہیں، وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور مچھلیاں جو پانی کے اندر ہیں، یہ سب کیا کرتی ہیں؟ عالم کے لیے بخشش مانگتے ہیں. اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسے ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی سب ستاروں پر. یعنی ایک طرف عالم ہے اور دوسری طرف عابد. یعنی ایک ہے علم حاصل کرنے والا، علم دینے والا، پھیلانے والا، دوسروں کو پڑھانے والا، سکھانے والا، اور دوسرا عبادت کرنے والا دن رات. تو اس کی فضیلت، یعنی وہ جو عالم ہے نا، اس کی فضیلت پتہ کیسے ہے؟ جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت باقی سب ستاروں پر. اتنا نمایاں ہوتا ہے. اور بے شک عالم لوگ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء
دینار یا درہم کا ورثہ نہیں چھوڑتے، وہ تو صرف علم کا ورثہ چھوڑتے ہیں. بس جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے وافر حاصل کر لیا. اتنی زیادہ اہمیت ہے. اور ایک اور جگہ پر حدیث میں آتا ہے کہ من جاء الموت، جس کو موت آ گئی، وہ یطلب العلم، اور وہ علم حاصل کر رہا تھا تاکہ اسلام کو زندہ کرے. ٹھیک ہے، کس لیے علم حاصل کر تھا؟ تاکہ اسلام کو زندہ کرے، اسلام کا احیاء کرے. تو اس راستے میں وہ اگر وہ مر گیا، فوت ہو گیا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہاں جی، تو اس کے لیے اللہ کے اور اس کا جو درجہ ہوگا نا، پھر اس کا نبیوں سے قریب درجہ ہے سب سے، یعنی سب درجوں سے اوپر ہے، صرف نبیوں کے قریب چلے گا. اتنا درجہ ہے کہ جو علم حاصل کرتے ہوئے مر جائے اس رستے میں. اور ایک علم کون سا؟ جو اسلام کو احیاء دے، اسلام کو زندہ کرے. کیونکہ جب آپ اسلام کو، جب آپ علم حاصل کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس سے آپ ایک طرح سے رینیو ہوتے رہتے ہیں، آپ کا ایمان بڑھتا رہتا ہے، پھر آپ دوسروں کو بھی ایمان بڑھانے کا باعث بنتے ہیں. کیونکہ علم ایسی چیز نہیں ہے کہ جب اس کو آپ ایسے بند کر کے رکھ لیں پھر وہ پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. آپ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جو علم حاصل کرتا ہے وہ پھیلانا شروع کر دیتا ہے، اس کو رکھ نہیں سکتا اپنے پاس. پھر لیکن اس کے مقابل میں ایک اور حدیث بھی ہے، وہ بھی بڑی تھوڑی سی یعنی ڈرانے والی بھی ہے، کہ جس نے اس علم حاصل کیا تاکہ علماء کی نشستوں میں بیٹھ سکے، یا نادانوں اور بیوقوفوں پر اپنا روب ڈالے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے علم حاصل کرے، تو اللہ اس کو جہنم میں داخل کر کے رہے گا. یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے. یعنی نیت آپ کی درست ہونی چاہیے علم حاصل کرنے کے لیے. یہ نہ ہو کہ ہم اس لیے علم حاصل کرنے کے لوگ کہ واہ واہ بڑی بات ہے، بڑی عالمہ فاضلہ ہے. یہ تو ایسا بھی ہو جاتا ہے نا، کبھی کبھی ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں کو روب ڈالنے کے لیے بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں کچھ اس طرح کے کام. ہوتے ہیں وہ نیک ہے دیکھنے میں، لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اگر نیت صحیح نہیں ہے تو. دوسروں پہ روب ڈالنے کے لیے، یا علماء کی نشستوں میں بیٹھنے کے لیے کہ لوگ کہیں کہ واہ یہ تو بڑا عالم ہے. ہمیں اب بڑا شوق ہوتا ہے نا اپنے نام کے ساتھ ٹیگ کروانے کا، بڑا شوق ہوتا ہے، یہ عالمہ ہے، یہ عالم ہے. تو اگر کس کو یہ شوق پیدا ہو گیا اور اس لیے اس نے علم حاصل کیا، تو پھر وہ کیا ہے؟ فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے جہنم میں جانے کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں نہ شامل کرے. آمین. پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو اشخاص کے بارے میں سوال کیا گیا جو بنی اسرائیل میں سے گزرے تھے. لوگوں نے پوچھا کہ ان میں سے ایک عالم تھا، وہ صرف فرض نماز پڑھتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا لوگوں کو دین کی تعلیم دینے کے لیے. یعنی وہ بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھتا تھا، بہت زیادہ وہ قیام اللیل نہیں کرتا تھا، بس وہ فرائض پورے کرتا تھا، اور اس کے بعد وہ کیا کرتا تھا باقی ٹائم میں؟ لوگوں کو علم سکھاتا تھا. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو تھا نا، وہ روزانہ روزہ رکھتا تھا اور ہر رات کو قیام کرتا تھا. یعنی کہ وہ اس کا دن رات جو تھا وہ عبادت میں گزر رہا تھا. تو پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا افضل ہے نا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی فضیلت جو صرف فرض نماز پڑھتا ہے اور باقی سارا وقت لوگوں کو خیر کی تعلیم دینے میں گزار دیتا ہے، اس شخص پر جو روزانہ روزہ رکھتا ہے اور روزانہ رات کو کھڑا رہتا ہے، قیام کرتا ہے، ایسے جیسے میری فضیلت تم میں سے ادنا پر ہے. یعنی وہ جو عالم ہے، وہ بھلے وہ اتنی باتیں نہیں کرتا، وہ اتنے روزے نہیں رکھتا، وہ اتنے عمرے نہیں کرتا، وہ ہر وقت حج نہیں کرتا، وہ ہر وقت قیام نہیں کر رہا ہوتا، وہ اس نے تسبیح نہیں ہر ٹائم پکڑی ہوتی، لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ وہ فرائض پورے کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ باقی وقت کو لوگوں کو تعلیم دینے میں گزار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا قرآن سکھاتا ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتاتا ہے. تو وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری حیثیت ہے تم سب پر، تم میں سے ادنا پر. اتنی زیادہ فضیلت ہے ایک علم حاصل کرنے والے کی اور علم سکھانے والے کی اور پھیلانے والے کی. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے. اور ایک اور جگہ پر فرمایا کہ جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے یا سفر اختیار کرتا ہے جس میں علم کا حصول پیش نظر ہے، اس سفر کے ذریعے اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے. اور جو کوئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی گھر میں یا اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور آپس میں سمجھنے سمجھانے کے لیے وہ جمع ہوتے ہیں، یہ کہ ان کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ سکینت کا نزول ہوتا ہے.
جیسے مسجد اللہ کا گھر ہے، تو وہ جگہ جہاں پر آپ کسی جگہ پر بھی جمع، جیسے آپ یہاں پر جمع ہے، تو آپ سوچیں کہ ان لوگوں پر کیا ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، رحمت خداوندی ان کو ڈھانپ لیتے ہیں، سبحان اللہ، فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کرتا ہے اپنے مقربین فرشتوں کے درمیان. کتنا زیادہ آنر ہے. آپ سوچیں کہ آپ نکلے تو کیا ہوا، فرشتوں نے بازو بچھا دیے، سبحان اللہ. اور جب اس کے بعد آپ بیٹھ گئے، آپ نے اللہ کا ذکر شروع کر دیا، تو کیا ہوا، اللہ کی سکینت نازل ہوتی ہے، آپ کے دلوں میں اطمینان کیسے ہو جاتا ہے نا. جیسے آپ کلام سنتے ہیں اللہ کا، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، دل کو کیسے اطمینان، آپ کو کوئی پریشانی بھی ہوتی ہے تو ختم ہو جاتی ہے اس وقت. اور فرشتے جو کیا کرتے ہیں، فرشتے اس کو اس کے ارد گرد ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر جو وہاں بیٹھے ہیں نا، ان کا ذکر اپنی مجلس میں اپنے مقربین فرشتوں کے درمیان کرتا ہے. اتنی زیادہ فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی. تو جب آپ کو علم کے لیے بلایا جائے، جب آپ کو دعوت دی جائے، تو اس کو تنگ دلی کے ساتھ کبھی بھی نہ آیا کریں. یہ ساری حدیثیں یاد رکھا کریں، ٹھیک ہے نا. ان ساری باتوں کو یاد رکھا کریں، اور پھر خوشی کے ساتھ، پورے اطمینان قلب کے ساتھ، پورے حضوری کے ساتھ